اسی طرح ایک اور پروڈکٹ، ایک اور چیز استعمال ہوتا ہے جس کو پریزرویٹو کہا جاتا ہے. شاید ہماری بات ہوئی پہلے بھی پہ کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اشیاء کو محفوظ کرنے کے مختلف طریقے ہوتے تھے. ایسے طریقے بھی ہوتے تھے کہ عام طور پہ جو ڈرائی چیزیں ہوتی تھیں ان کو شہد میں ڈال دیا جاتا تھا، یا کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو چربی میں ڈال کے رکھ دیا جاتا تھا، یا ایسی چیزیں بھی تھیں جن کو تیل میں ڈال کے رکھ دیا جاتا تھا. جیسے ہمارے اچار ہیں بناتے ہیں سالہ سال استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح اگر ادھر دیکھیں سرد علاقوں کے اندر تو وہاں کیا کرتے ہیں، گوشت کو بنا کے اور اس کو چربی کے اندر ڈپ کر کے اور اس کو رکھ دیتے ہیں، وہ چربی میں جم جاتا ہے اور پھر جب ان کا دل کرتا ہے اس میں سے نکالتے ہیں، گرم کرتے ہیں اس کو کھاتے ہیں. تو یہ محفوظ کرنے کے طریقے تھے. بعض کا دھوپ کے اندر اس کو خشک کر لیا جاتا ہے. جیسے شمالی علاقہ جات کے اندر آپ دیکھیں مختلف ڈرائی فروٹس وغیرہ ہیں، ان کو کیا کیا جاتا ہے، خشک کیا جاتا ہے. خشک کرنے کے بعد ان کو پرزرو کیا جاتا ہے، ان کے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں اور لمبے عرصے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جدید دور کے اندر یہ ساری چیزیں بدل چکی ہیں. اب کیا ہوتا ہے، اب ہوتا کیوں ہے کہ مختلف قسم کے اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پروڈکٹس کو زیادہ عرصے تک محفوظ کر لیا جاتا ہے، یا اس کو مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے. جیسے اگر دودھ ہم کچا لے کے رکھیں، نارمل ٹمپریچر پر رکھیں تو کتنی دیر میں، آج کل کے موسم میں 2-3 گھنٹے میں خراب ہو جائے. لیکن اس کو اٹھا کے اسی حالت میں فریج میں رکھ لیں 4-5 گھنٹے ٹھیک رہے گا. اسی کو آپ جیسی آیا فوراً فریز آپ نے کر دیا تو ہو سکتا ہے 10 دن کے بعد ٹمپریچر آپ نے اس کو -20 سے وہ نیچے ہی تھا تو پھر کیا ہوگا، جب آپ کو بنائیں گے ہو سکتا ہے وہ ٹھیک رہے. لیکن اگر آپ نے اسی کو بوائل کر لیا کچے دودھ کو تو وہ جو 2-3 گھنٹے میں خراب ہوگا اب ہو سکتا ہے 1 دن 1.5 دن چل جائے. اس کو فریج میں رکھ دیں گے تو 2 دن چل جائے گا. اسی کو اگر آپ فریز کر دیں گے تو ہو سکتا ہے اور زیادہ عرصہ یہ گزار دیں. لیکن یہ کون سا دودھ ہے کہ جو عام ٹمپریچر پر پڑا رہتا ہے اور 6 مہینے ایکسپائری نہیں ہوتی. تو 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پروسیس سے گزارتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ اس کے اندر پریزرویٹو ڈالتے ہیں. اسی طرح دہی آپ نے دیکھ لیا، دہی بڑا ہوتا ہے دکانوں پہ جب آپ لیتے ہیں اس کو لے کے آپ جتنا بھی اس کو طریقے سے محفوظ کریں 4 دن کے اندر اس نے خراب ہو ہی جانے کا، آپ فریج کے اندر ہی کھا رہے ہیں. لیکن یہ کون سا دہی ہے کہ نارمل ٹمپریچر پر بھی 1.5 مہینہ 2 مہینے اس کی ایکسپائری نہیں ہوتی، اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوتا. دہی پانی نہیں چھوڑتا. وجہ کیا ہے، وجہ ہے کہ اس کے اندر ایسے اجزاء ڈال دیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے اس کے اندر خرابی کا جو عمل ہے وہ سست ہو جاتا ہے. میں نے لفظ استعمال کیا ہے خرابی کا عمل سست ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہا کہ ختم ہو جاتا ہے. خرابی کا عمل جاری پھر بھی رہے گا لیکن انتہائی سستی کے ساتھ. تو جو پریزرویٹوز ہوتے ہیں یا یہ جو خوراک کو محفوظ کرنے والے یا مختلف اجزاء کو جو محفوظ کرنے کے جو اجزاء ہیں، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس خرابی کے عمل کو سست کر دیتے ہیں تاکہ جو چیز جلدی خراب ہونی ہے وہ تھوڑا سا بعد میں خراب ہو. یا ایسے پروسیس سے گزارتے ہیں. جیسے دودھ ہے، آپ نے سنا تھا کہ ٹریٹرا پیک کے اندر جو ہے وہ ہائی الٹرا اس کے پر UHT پہ ان کے الٹرا ٹریٹمنٹ اس پہ ٹمپریچر پہ اس کو گزارا جاتا ہے. اب 260 ڈگری یا 265 ڈگری سے جب اس کو گزارتے ہیں تو اس میں گزارنے کے بعد پھر اس کو پیک کر لیا جاتا ہے. اب تک تک اس میں غذائیت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، غذائیت نہیں رہتی. وہ اجزاء جو کہ غذائیت کے سبب بنتے ہیں وہ ان میں سے ختم ہو جاتے ہیں. اس میں پھر ایکسٹرا فیٹ ملاتے ہیں، اضافی اس میں چربی، اضافی جو فیٹ ہے یا وہ کیا کہیں گے چکنائی، وہ اس میں شامل کی جاتی ہے. ورنہ گائے کو تھوڑی پتہ ہے کہ میں نے 3.5% جو ہے چکنائی دینی ہے، اس سے نیچے دودھ میں شامل ہی نہیں کرتی. تو یہ مسائل جو ہیں یہ پھر فیس کرنا پڑتا ہے. خیر پریزرویٹو جو ہے یہ بھی ایک بہت اہم جز ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کا سورس ہی اگر وہ حلال نہ ہوا، جیسے دہی کے اندر جیلاٹن استعمال کر لیا جاتا ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ سورس ہی ٹھیک نہیں تھا تو اس کا کیا ہوگا مسئلہ. اسی طرح سب سے آخری چیز جس کو ہم کہتے ہیں عام طور پر پیکیجنگ مٹیریل ہوتا ہے. پیکیجنگ مٹیریل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک پرائمری پیکیجنگ اور ایک سیکنڈری پیکیجنگ. جو پرائمری پیکیجنگ ہے یہ پیکیجنگ وہ ہے کہ جو پروڈکٹس کے ساتھ یا جو آپ کی مصنوع ہے اس کے ساتھ براہ راست تلفظ میں ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کیچپ ہے تو کیچپ کیا ہے وہ پاؤچ کے اندر ہے تو پاؤچ کے ساتھ وہ ڈائریکٹ کیا ہے کانٹیکٹ. اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں بسکٹس وغیرہ ہے، بسکٹس وغیرہ جس ریپر کے اندر ہے ڈائریکٹ ریپر کے ساتھ کانٹیکٹ. اسی طرح بہت ساری چیزیں کہ جو ڈائریکٹ اس پروڈکٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ کیا کہلائیں گی، وہ عام طور پہ
وہ اس کی پرائمری پیکجنگ کہلائے گی. ایک وہ پروڈکٹ ہے، ایک وہ پیکجنگ مٹیریل جو اس پرائمری کے بعد میں ہوتا ہے. جیسے بسکٹ کے اندر جو ہے وہ پلاسٹک کا ریپر تھا اور باہر گتے کا ڈبہ. تو جو پلاسٹک کا ریپر ہے وہ کیا ہے؟ وہ پرائمری پیکجنگ ہے، اور جو گتے کا ڈبہ ہے وہ کیا ہے؟ سیکنڈری پیکجنگ. اسی طرح گھی آپ نے لیا، گھی کا پاؤچ ہے، پاؤچ کے ساتھ وہ ڈائریکٹ تلفظ میں. یہاں آپ نے ٹن پیک لیا، ٹن پیک کے اندر جو پروڈکٹ ہے وہ ڈائریکٹ اس ٹن پیک کے ساتھ کیا ہے؟ تلفظ میں. تو یہ جو ڈائریکٹ ہے یہ کیا ہو گیا؟ یہ پرائمری پیکجنگ. اور یہی جو ٹن کے ڈبے تھے یہ کارٹن کے اندر پیک تھے. تو یہ جو کارٹن ہے یہ اس کا سیکنڈری پیکجنگ ہے. تو جو پیکجنگ میں پرائمری پیکجنگ ہے جو براہ راست اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے، اس کے اندر بھی ان اجزاء کو استعمال کرنا لازمی ہے جن اجزاء سے 3 مقاصد. پہلا کہ اس خوراک کے اوپر وہ اثر انداز نہ ہو سکے. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ اندر کا رنگ جو ہے وہ پروڈکٹ کے اوپر آ جاتا ہے، ایسے مٹیریل کو استعمال کیا جاتا ہے. دوسرا وہ اجزاء حلال ہونے چاہیے. تیسرا وہ فوڈ سیفٹی کے تقاضوں کے مطابق ہونے چاہیے. پہلی بات کیا ہے؟ امپیکٹ نہیں آنا چاہیے، اس کے اثرات مرتب نہ ہو. دوسرا حلال اجزاء ہو. تیسرا فوڈ سیفٹی کے تقاضوں کے مطابق، یہ کہ خوراک کے لیے ان کو محفوظ تصور کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ خوراک کے لیے وہ نقصان دہ یا ان کو استعمال کیا جائے تو اس کے زہریلے اثرات مرتب ہوں. تو اگر اب جیسے مثال کے طور پہ یہ ایک آپ ریپر لیتے ہیں، چپس کا پیکٹ آپ لیتے ہیں، چپس کے باہر کیا ایک ریپر ہوتا ہے؟ یہ ایک ریپر 4 سے 5 لیئرز پر مشتمل ہوتا ہے، تہوں پر مشتمل ہوتا ہے. ایک خالی ریپر نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ 4 سے 5 تہیں ہوتی ہیں. ہاں جو گھٹیا کوالٹی کے اس میں 3 ریپرز ہوتے ہیں، 3 کم از کم لیئرز ہوتی ہیں. اچھی کوالٹی کے جو چپس وغیرہ ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز کے ہیں ان میں 5 سے 6 تک لیئرز ہوتے ہیں. اب ان لیئرز کو آپس میں جوڑا کیسے جاتا ہے؟ ان لیئرز کو گلوز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. گلو کون سے ہوتے ہیں؟ عام طور پہ 2 گلو بھی ہوتے ہیں جو کہ تیل کی چربی سے بنائے کر لو. اسی طرح اس کے اندر بعض کا چمکیلی سی لیئر ہوتی ہے. وہ چمکیلی سی لیئر بعض کا وہ کارسینوجینک بھی ہو سکتی ہے، وہ ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ جس کو جو خوراک کے ساتھ اس کا امپیکٹ آ جائے، خوراک کے ساتھ وہ لگتی رہے اور اس کے اثرات اس پر مرتب ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد اس خوراک کے اندر اس کے اجزاء جو ہیں وہ زہریلے اس کے اوپر ہو جائیں یا کارسینوجینک ہو جائیں. تو یہ بھی ممکن ہے. تو اس لیے اس کا بھی حلال ہونا لازمی ہے. تو اگر یہی اجزاء جو استعمال کیے گئے وہ ایسے تھے کہ جو ہم نے اصول پڑھے ہیں ان اصول کے مطابق پورے نہیں اترتے، تو پھر اس کو کیا حکم ہو سکتا ہے یا آپ کو بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. وہ 7 قواعد وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے اور یہ 7 ایریاز بھی سامنے آ گئے. اگر آپ نے ان کو ذہن میں بٹھا لیا جیسے میں نے گزشتہ اس میں بھی کہا تھا تو پوری حلال انڈسٹری کو آپ اچھی طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہی وہ ایریاز ہیں جن کو کریٹیکل ایریاز کہا جاتا ہے یا جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ اہم حصے ہیں جن کو اگر آپ سمجھ گئے تو دنیا کی پوری حلال انڈسٹری کو آپ جان سکتے ہیں. انڈسٹری کو بھی کاسمیٹکس ہے تو کاسمیٹکس پہ بھی انہی چیزوں کو آپ دیکھیں گے. حکم تھوڑا سا بدل جائے گا. حکم کس انداز میں بدلے گا؟ حکم اس انداز میں بدلے گا کہ کاسمیٹکس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو ایکسٹرنل یوز کے لیے ہوں. وہاں بنیاد 2 چیزیں ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ جو اورل پروڈکٹس ہیں. اورل پروڈکٹ سے مراد یہ ہے کہ جو منہ کے اندر استعمال ہوتی ہیں، ٹوتھ پیسٹ ہے، ماؤتھ واش ہے، اسپرے ہے، یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. ان کو آپ نگلتے نہیں ہیں لیکن کیا ہے منہ کے اندر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ اورل پروڈکٹس کہلاتی ہیں. ان کے لیے عام طور پہ جو قانون بنایا گیا وہ ہے کہ خوراکی جو اجزاء ہیں یا خوراکی جو معیارات ہیں ان کے مطابق اس پہ ہونا چاہیے. اور جو نان اورل پروڈکٹس ہیں جیسے کہ بیرونی استعمال کے لیے اسپرے ہے، کریم ہے، لوشن ہے اور مختلف قسم کی جو آئل وغیرہ استعمال کرتے ہیں جسم پہ اور چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے سب سے بنیادی جو ہے وہ 2 قوانین. سب سے پہلا نجس نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2 صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہونا چاہیے. انسانی جسم کے بس باقی کام ہوتے ہیں. کیا ہے؟ نجس نہیں ہو. انسیکٹ سے اگر اس کو لیا گیا، کیڑے مکوڑوں سے لیا گیا تو ویسے کیڑے مکوڑے کیا ہے کھانے کے حوالے سے ان کا استعمال جو ہے وہ جائز نہیں ہے. لیکن خارجی استعمال اس کا جو ہے اس میں کوئی قواعد نہیں ہے بشرطے کہ وہ اس کے اجزاء منہ کے اندر نہ جائیں کیونکہ وہ پاک ہیں، وہ خود کیا ہے ان سے نجس نہیں. تو یہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو وہاں پہ یہ 2. اسی طرح اگر